اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں، سڈنی حملہ، بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ حقائق سامنے آتے ہی بھارتی پروپیگنڈا زمین بوس ہو گیا ہے۔ حملہ آور بھارتی شہری نکلا ہے۔ سڈنی حملہ، بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی سمیرہ خان سے۔ سمیرہ خان، کہیے گا ایک دفعہ پھر بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور حقائق کے مطابق بھارتی شہری ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کی فائرنگ سے 16 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ سڈنی میں افسوسناک دہشت گردانہ واقعہ دنیا کو ایک اور تلخ حقیقت سے بھی روشناس کرایا، جس کو کہا جاتا ہے فیک نیوز اور پروپیگنڈا۔ حملہ 6:47 پر ہوا، جبکہ اس کے بعد آسٹریلوی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس سے قبل ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم شروع کی، جس میں ان کا ساتھ اسرائیلی میڈیا نے بھی دیا اور افغان مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھی دیا۔ بھارتی ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان کو جوڑا، لیکن حقائق کچھ اور نکلے، اور غیر ملکی جریدے دی گارڈین نے بھی بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ بے گناہ جو نوید اکرم تھے، وہ بھی اپنے ایک بیان میں بھارتی پروپیگنڈا کا پردہ انہوں نے چاک کیا۔ نوید اکرم نے اپنی تصویر کو بھی سوشل میڈیا پر ڈال کے کہا کہ میری جان خطرے میں ڈالی جا رہی ہے۔ اب جو یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں، اس کے حساب سے پوری دنیا اس وقت بھارت کے خلاف بات کر رہی ہے، اور بھارت کے خلاف یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ہی مین اسٹریم اور سوشل میڈیا کو دوسرے ملکوں کے خلاف پروپیگنڈا ہتھیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس حساب سے ہر ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس پر پتہ چلتا ہے کہ سڈنی واقعے پر سچ کی فتح ہوئی ہے اور بھارت کو ایک مرتبہ پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اچھا سمیرہ خان، یہ کہیے گا کہ جس طرح بھارت بار بار اس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، اس سے پہلے کینیڈا میں جس طرح قتل و غارت کی گئی بھارت کی جانب سے، اور اس کے بعد کراسڈ بارڈرز یورپین کنٹریز کے اندر، اور اب آسٹریلیا کے اندر یہ والی کارروائی سامنے آئی، اور بھارت ہمیشہ پاکستان کو انوالو کرتا ہے، پاکستان پر الزام لگاتا ہے، بعد میں وہ الزامات جو ہے ان کا پروپیگنڈا زمین بوس ہو جاتا ہے۔ تو اب دنیا کو باور ہو گیا ہے کہ بھارت اس تمام تر قتل و غارت کے پیچھے ہے۔ دسمبر کی صبح ہی بھارتی پروپیگنڈا کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ دہشت گرد کی جب بطور بھارتی شہری شناخت ہوئی، تو وہ بھی تب ہوئی جب فلپین گورنمنٹ کا بیان، بڑا واضح بیان سامنے آیا کہ ایک بندے نے بھارتی نژاد پاسپورٹ پر سفر کیا، جبکہ دوسرا آسٹریلین شہری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پورے بھارتی میڈیا میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ بہت مشکل سے انہوں نے بڑے بڑے نام گنوا سکتی ہوں جو کہ خود کو بہت بڑے جرنلسٹ بالکل ٹھیک کہا سمیرہ آپ نے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے۔ عابد صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ عابد صاحب یہ کہے گا کہ بھارت ایک بار پھر، بھارت کا جو چہرہ تھا وہ بے نقاب ہوا ہے دنیا کے سامنے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہت شکریہ۔ جی دیکھیے، بالکل کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ جو بھارت کی انوالومنٹ ہے ان ساری چیزوں میں پوری دنیا میں، اب تو وہ بالکل عیاں ہو چکی ہے جی، اور ایک جگہ نہیں بہت جگہوں پہ ایسا ہو چکا ہے۔ اب اس میں بھی، اس واقعے میں بھی دیکھیے پہلے کس طریقے سے پاکستان پہ الزام لگانے کی کوشش کی، جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے ہر فالس فلیگ آپریشن یا ہر اس طرح کے خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ جو ایونٹ ہو جائے، اگر کہیں پہ کچھ حادثہ ہو جائے تو اس کا الزام لگانے کی کوشش پاکستان پہ کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی بہت ایکسپوز ہو چکا ہے، اور مزید اس کو شاید اب ہمیں اپنے ڈپلومیٹک مین سے بھی اس کو اب مزید ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈوزیئرز تو ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں، دنیا کو بتا چکے ہیں، پھر جو ہے وہ ایون اب پورا یورپ، امریکہ سب جانتا ہے کہ کس طرح جو ایون ڈائسپورا ہے، انڈین ڈائسپورا، وہ کس طریقے سے بہت ساری چیزوں میں انوالو ہیں، کس طریقے سے وہاں پہ ان ملکوں کے اندر جو ہے تھوڑی سی انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سکھوں کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ، جو ٹارگٹ کلنگ ہے یورپ کے ملکوں میں، کینیڈا میں، یو کے میں، وہ دیکھ لیجیے آپ، ایون مڈل ایسٹ کے اندر انٹرفیرنس دیکھ لیں۔ تو یہ ایک بہت سی اسٹیٹ جو ہے، کیونکہ اس کا بیانیہ جھوٹ پہ ہے، ڈیسیٹ پہ ہے، اور میکیویلین اسٹیٹ بن گئی ہے انڈین اسٹیٹ۔ تو جو میکیویلین اسٹیٹ ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بائی آل مینس، چاہے وہ فیئر ہوں انفیئر ہوں، آپ نے اسٹیٹ ہوڈ اور جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کو انٹرنلائز بھی کرنا ہے اور ایکسٹرنلائز بھی کرنا ہے۔ تو اب وہی جھوٹی بیانیے کے ساتھ، ڈیسیٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، اور ایون سپورٹ آف کرائم کے ساتھ آپ وہ سب کچھ ایکسٹرنلائز بھی کریں۔ بالکل عابد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ کہیے گا کہ اب یہ جو عالمی برادری ہے، عالمی طاقتیں ہیں، ان کو اس تمام تر صورتحال کے بعد کیا ایکشن لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے یہ عالمی طاقتیں، یا آپ کہہ لیجیے، ابھی آپ نے دیکھا کہ جو نیشنل
सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है यूएस ने, जो अपना डॉक्यूमेंट 33 पेजेस का एक रिलीज किया है, उसमें जो उसकी वन ऑफ द कंक्लूजन है, उसमें उसने कोर 5 कंट्रीज का जिक्र किया है कि 5 मुल्क जो हैं वो दुनिया का जो सिस्टम है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसके मुताबिक अब जो शिफ्ट कर गया है जियोपॉलिटिक्स से और चीज़ों की तरफ, जिसमें टेक्नोलॉजी भी फिगर इन कर गई है और सारी चीज़ें, तो उसमें उसने इंडिया को भी शामिल किया है। तो मैं समझता हूँ जी कि अब ये देखना चाहिए कि अगर आप एक कंट्री को कोर 5 में शामिल कर रहे हैं और आप खुद कहते हैं कि इवन वो यूएसए के अंदर जो ट्रेड है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह जो है वो इंडियन अनकंट्रोल्ड ट्रेड है, जो कि डायस्पोरा से भी लिंक करती है, चीज़ों से भी लिंक करती है। फिर पूरी दुनिया में आप ये वाकयात देख रहे हैं। फिर इस रीजन में देखें जिसको आप सबसे इम्पोर्टेंट रीजन कहते हैं, जो पिवट एशिया का, ये हमारा जो रीजन है जिसमें वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया आता है, अफगानिस्तान और उसके सराउंडिंग कंट्रीज आते हैं, उसके अंदर अगर आप देखें तो उसको भी डिस्टेबलाइज कौन सा मुल्क कर रहा है एज ए अफगान रजीम को एज ए प्रॉक्सी यूज करके। तो फिर मिडल ईस्ट को देख लीजिए, वहां पे जो इश्यूज हैं। तो आबिद साहब, आप ये भी ऐड कर दीजिएगा कि अब जिस तरह भारत हर दफा उसका प्रोपेगेंडा जमीन बोस होता है, तो ये भारत अपनी इंटरनल और डिप्लोमेटिक जो फेलियर्स हैं उनको हमेशा पाकिस्तान के साथ जोड़ देता है। अब दुनिया को समझ जाना चाहिए। जी, भारत की जो एक्चुअली देखिए वो जोड़ नहीं देता, उसकी जो स्टेट क्राफ्ट है उसका ये हिस्सा है कि उसको एक रीजनल एनिमी चाहिए। ये देखिए चाणक्य की थ्योरी है कि आपको जो आपका एक ऐसा नेबर चाहिए जिसपे आप सारे का सारा इल्जाम किसी भी चीज का धर सकें, तभी आप जो है रीजनल एसेंडेंसी उनके मुताबिक आप हासिल कर सकते हैं। और वो डेफिनेटली जितना मजबूत मुल्क हो, जितना बड़ा मुल्क हो और फिर आपकी कोई हिस्ट्री भी हो उसके साथ, और फिर खुदा ना खास्ता आपका उस पर कोई क्लेम भी हो, तो इट इज ऑल द मोर फिजिबल और मोर डूएबल। तो इसलिए वो भारत की तो ये स्टेट क्राफ्ट का, स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है कि हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान को देना है। आबिद साहब, आप साथ ही रहेगा। कथा कलामी के लिए माजरत, हमें अभी ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हारिस साहब, एक दफा फिर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा जमीन बोस हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, आप भारत को ये जो गोदी मीडिया है ना, इनका काम ही यही है कि पाकिस्तान दुश्मन, चाइना दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी, ये इनका एजेंडा है। और ये हर दफा मुंह की खाते हैं और हर दफा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है। अब दुनिया में ये हक के फौज ने इनकी बात सुननी छोड़ दी। दे डोंट ट्रस्ट इंडियन मीडिया। पाकिस्तान मीडिया का जो पॉजिटिव जर्नलिज्म था ना, वो बहुत हाई हो गया है। पीपल दुनिया वांट टू लिसन टू पाकिस्तान, क्योंकि हमने जो बातें की, एक्सेप्ट की और उसका फिर वेरीफाई हुई सारी चीजें। इसलिए अब आपके सामने सिडनी इंसिडेंट हुआ, देखें अभी गोली फायर नहीं हुई वहां पर, और इंडिया ने पाकिस्तान के कनेक्शन निकाल लिए, पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया। नवीद अकरम का नाम का एक लसन, उस बंदे ने आगे सोशल मीडिया पर नाम बताया कि जी मैं जिंदा हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो कुछ नहीं किया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद जब मैं ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया खुद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया कि ये इंडिया का रिहायशी है और दूसरा जो बेटा है उसका वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, तो वहां इनका मुंह बंद हुआ, मुंह काला हुआ। ये दे आर यूज्ड टू इनकी इतने, फिर ये ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है। हमेशा की तरह इस दफा भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब और नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें अपडेट कर रही थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।